ناظرین، افغان طالبان نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان واخان کوریڈور پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آخر یہ واخان کوریڈور کیا ہے؟ اس راہداری کی ہسٹوریکل، جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ ناظرین، جب ہم واخان راہداری کی بات کرتے ہیں تو واخان کوریڈور افغانستان کی وہ زمینی پٹی ہے جو اسے چین کا پڑوسی بناتی ہے اور تاجکستان کو پاکستان سے الگ کرتی ہے۔ یہ راہداری شمال مشرقی افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے علاقے اشکاشم سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی لمبائی کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 350 کلومیٹر لمبی ہے، اور یہ پٹی تاریخی طور پر بر صغیر کو وسطی ایشیا سے کاٹنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ گریٹ گیم کی جب ہم آگے چل کے بات کریں گے، اس میں دونوں برطانیہ اور روس نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے محفوظ کرنے کے لیے اس پٹی کو وہ ایک بفر زون کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور واخان صوبہ بدخشاں کا حصہ ہے اور اس کا آغاز اشکاشم سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 16 کلومیٹر سے 64 کلومیٹر کے درمیان اس کی چوڑائی ہے، اور لمبائی کی ہم نے آلریڈی بات کی، 350 کلومیٹر یہ لمبی پٹی ہے۔ شمال میں یہ تاجکستان، جنوب میں پاکستان اور مشرق میں چین کے صوبے سنکیونگ سے یہ جڑی ہوئی ہے۔ نہ صرف ان ممالک سے یہ پٹی جڑی ہوئی ہے بلکہ یہ علاقہ پامیر، ہندوکش اور کراکورم کے پہاڑی سلسلوں سے بھی ملتا ہے، اور خاص طور پر جب ہم شاہراہ ریشم کی بات کرتے ہیں تو یہ پٹی اس کا بھی حصہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پٹی کس اہم لوکیشن پر یہ واقع ہے۔ اسی طرح جب ہم واخان کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً اس کی آبادی 17,000 سے زائد ہے، جس میں زیادہ تر جو واخی کمیونٹی ہے وہ یہاں پر آباد ہے، اور یہ لوگ بنیادی طور پر اسماعیلی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اور فارسی و واخی جو زبانیں ہیں وہ یہاں پہ بولی جاتی ہے۔ تو اس علاقے میں جو واخی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ رہتے ہیں، اور فارسی اور جو واخی زبانیں وہ یہاں پہ بولی جاتی ہے۔ اور جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو 19ویں صدی میں واخان ایک نیم خود مختار ریاست، مگر جیسے ہی گریٹ گیم یہاں پہ انٹینسیفائی ہوتا ہے تو روس اور برطانیہ اس سے افغانستان کا حصہ بناتے ہیں۔ 1893 میں ڈیورن لائن کے معاہدے کے بعد برطانیہ نے واخان کو افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے حوالے کیا تاکہ بر صغیر اور وسطی ایشیا کے درمیان بفر زون قائم ہو سکے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے خطرہ تھا، روس کو برطانیہ سے اور برطانیہ سے روس کو، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اس طرح ایک پٹی ہو، ایک علاقہ ہو جہاں سے ان کو سپیس مل سکے، ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورن لائن ہمیشہ ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد افغانستان نے اس خطے میں پشتونستان کے قیام کا مطالبہ کیا، اور خاص طور پر اس پٹی کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھے تھے کہ یہ تو ایک ٹیمپریری بنائی گئی تھی، اور یہ جو ڈیورن لائن ہے یہ بھی ایک ٹیمپریری تھا، مگر دونوں ممالک کے درمیان اسی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ شروع سے کشیدہ رہے ہیں۔ اور حال ہی میں جب ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر نظر دوڑاتے ہیں تو دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جو ریسنٹلی فضائی حملے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر واخان راہداری کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے افغان طالبان نے حال ہی میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ پاکستان واخان پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے، جسے پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ لیکن یہ واخان کوریڈور کے حوالے سے جیسے ماضی میں ہوتے رہی ہے، اس وقت بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان واخان کوریڈور کو اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم مبصرین کی بات کرتے ہیں تو ان کے مطابق واخان کی اسٹریٹجک اہمیت اس کی تاریخی اہمیت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو وسطی ایشیا کا راستہ فراہم کر سکتی ہے، جبکہ چین کے لیے افغانستان تک رسائی ممکن بناتی ہے۔ تاہم افغانستان کے طالبان حکومت اور بھارت اس خطے میں پاکستان کے کسی بھی منصوبے کی مخالفت کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر پاکستان اس واخان کوریڈور پر کنٹرول کرتا ہے، اپنا انفلوئنس یہاں پہ زیادہ کرتا ہے، انکریز کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستان کو وسطی ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ چین کے لیے بھی جو BRI کا پروجیکٹ ہے اس میں
ہیلپ مل سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی طور پر بھارت یہ نہیں چاہے گا کہ واخان کوریڈور کے اوپر پاکستان کا انفلوئنس زیادہ ہو۔ اور یہ بھی میں آپ کو لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بھارت بھی اس کوریڈور کو آن کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے چونکہ جو کشمیر کا ریجن ہے، چترال اور دیگر علاقہ جات ہیں، وہ بھارت کے ہیں، لہٰذا واخان کوریڈور کے اوپر بھارت کا بھی حق ہے۔ چونکہ یہ جو ایریاز ہیں یہ تو انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں، تو بھارت بھی کلیم کرتا ہے واخان کوریڈور کو۔ تو یہ جیسے میں نے بتایا، جب اس کی جغرافی آپ دیکھتے ہیں، اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں، تو یہ جو کنٹریز ہیں ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ اسی لیے اس حوالے سے باتیں بھی کی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔